لاہور شہر کی قدیم تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے لاہور شہر کو فتح کر کے اسے اسلام سے روشناس کرایا۔ پھر مغلوں کا دور آیا، اس کے بعد نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے بعد سکھوں کے زیر تسلط رہا۔ اس کے بعد اسے برطانوی سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا۔ مغلوں کے عہد میں لاہور قلعہ اور شہر کے باہر ایک فصیل تعمیر کی گئی اور اس میں 13 دروازے رکھے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہر لاہور کے ہر دروازے کے اندر کسی بزرگ کا قیام رہا ہے، جن کا بعد از مرگ اسی علاقے میں مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہر راہ گزر میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ شہر کے ٹکساری دروازے کے اندر اور بادشاہی مسجد کے ساتھ ایک اور چھوٹی مسجد موجود ہے۔ اسی مسجد کے سامنے ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ ان بزرگوں کا نام تو مستند حوالوں سے موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس تاریخ موجود ہے، البتہ انہیں حضرت بابا پیر نو گزا شہید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ مزار یہاں موجود ہے اور حضرت بابا نو گزا پیر شہید کی وجہ سے اس چوک کا نام بھی نو گزا چوک پڑ گیا۔ نو گزا نام کی وجہ تسمیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی قبر 9 گز لمبی ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے۔ ان حضرت بابا نو گزا پیر شہید کی قبر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک اور بزرگ کا تقریباً 760 سال پرانا مزار ہے۔ ان کا نام سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن علاقے میں سید مٹھا کو سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس علاقے کا نام بھی سید مٹھا بازار پڑ گیا ہے۔ ان کے والد گرامی سید جمال الدین خوارزم سے غزنی اور پھر چنگیز خان کے ظلم ستم سے تنگ آ کر غزنی سے ہندوستان آ گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت سید مٹھا بھی کم عمری میں ان کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ ان کا اصل نام سید ابی غفار حسینی تھا، لیکن اپنی خوش کلامی کی وجہ سے اور عمدہ گفتگو کی وجہ سے سید مٹھا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ آپ سید مٹھا کا نام معین الدین تھا۔ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ علم و فضل میں اور زہد و ریاضت میں اپنے والد گرامی سے بڑھ کر تھے۔ لاہور کے بے شمار خلقت آپ کے پاس آتی تھی اور دعا کرواتی تھی۔ آپ کے دعاؤں سے لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ آپ اخلاق حسنہ میں سنت نبوی کی ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کا وصال 1263 عیسوی میں خاندان غلامہ کے سلطان ناصر الدین محمود شاہ کے دور میں ہوا۔ پہلے یہ ایک چھوٹا مزار تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے اور باہر سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور یہ اس کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر سال اس مزار پر عرس بھی ہوتا ہے، چراغ بھی جلتے ہیں اور لوگ بھی حاضری دیتے ہیں۔ مزار ایک طرف سے بادشاہی مسجد کے روشنائی دروازے کے قریب واقع ہے اور دوسری طرف سے یہ لاہوری دروازے کے اندر سید مٹھا بازار میں سر راہ واقع ہے۔ میرے اس ولاگ میں تیسرا مزار یا قبر سر سکندر یاد خان کی ہے، جو 5 جون 1892 میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجاب کی سیاست میں تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز دور میں بہت فعال کردار ادا کیا۔ 1924 میں وزیر اٹک سے پنجاب قانون ساز کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور سائمن کمیشن کے لیے کام کیا۔ آپ یونینسٹ پارٹی کے سربراہ بھی تھے۔ 1932 میں وہ پنجاب کے قائم مقام گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1937 میں مسلم لیگ میں ان کی شمولیت سے اس میں نئی جان پڑ گئی۔ اس کے بعد سر سکندر یاد خان نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دم تک ساتھ دیا۔ آپ کا انتقال 1942 میں لاہور میں ہوا اور انہیں وفات کے بعد بادشاہی مسجد کے باہر احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ قبر بادشاہی مسجد کے سامنے دائیں طرف احاطے میں موجود ہے۔